السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ میرا سوال مختصر سا ہے کہ ایک کتاب جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا نام ہے مسند امام اعظم، اور یہ امام اعظم کی تالیف کی ہوئی نہیں ہے، ان کے بعد میں آنے والے بعد کے شاگردوں کی ہے. اچھا شیخ، اس کتاب کے اندر جو انہوں نے روایات پیش کی ہیں اور جن راویوں کو پیش کیا ہے، انہی راویوں کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ ہیں، یہ بچے ہیں وغیرہ وغیرہ، جن میں کافی صحابہ کے نام ہیں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کتاب کی کیا اتھینٹسٹی ہے، یہ جو کتاب امام صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہے. دوسرا، جن صحابہ کو یہ غیر فقیہ بھی کہتے ہیں، بچہ بھی کہتے ہیں، انہی سے یہ روایات بھی پیش کر رہے ہیں. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا اچھا سوال ہے. یہ مسند امام ابی حنیفہ کے نام سے جو کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، عربی میں بھی اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس کو مسند امام اعظم بھی کہتے ہیں. حنفی جو ہیں وہ امام حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، شافعی امام شافعی کو امام اعظم کہتے ہیں، اور اسی طرح حنفی جو ہیں وہ امام احمد حنبلی جو ہیں امام احمد حنبل کو امام اعظم کہتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے امام اعظم ہوتے ہیں. تو خیر، یہ جو کتاب ہے مسند ابی حنیفہ کے نام سے، اس کتاب کو نہ امام حنیفہ نے لکھا ہے، نہ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، نہ قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے، نہ ابن فرقد نے لکھا ہے، کہ شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا ہے. یہ کتاب اصل میں ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ 4 صدی ہجری میں ایک گزرا ایک مولوی عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی، یہ ماسٹر امین القاری کی طرح ایک مولوی تھا. اس نے لکھی ہے یہ کتاب. اب اس کے حالات کیا ہیں، محدثین اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال کتاب ہے جسے حافظ ذہبی نے لکھا ہے. حافظ ذہبی جو اسماء رجال کے مشہور امام تھے، ان کی کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 496. اس میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری الفقی عرف بالاستاذ. اس کو استاد بھی کہتے تھے، فقی بھی تھا. اکثر ابو عبداللہ ابن مندہ ولو تصانیف، ابو عبداللہ بن مندہ نے اس سے بہت سی روایات کی کتابیں بھی تھی. قال ابن الجوزی نے کہا، قال ابو سعید الرواس نے کہا یتم بوضع الحدیث، اس پر یہ تہمت ہے کہ یہ حدیثیں گڑتا تھا. وقال احمد السلیمانی نے کہا، جو ایک محدث تھے بڑے، کان یضع ھذا الاسناد علی ھذا المتن، وہ اس سند کو گھڑ کے اس متن پر لگا دیتا تھا. وھذا المتن علی ھذا الاسناد، اور اس متن کو اس سند پر لگا دیتا تھا. وھذا ضرب من الوضع، یہ حدیث گڑنے کی ایک قسم ہے. اسی طرح انہوں نے نقل کیا کہ حمزہ سامی نے کہا کہ میں نے ابو زرع احمد بن حسین الرازی سے اس کے بارے پوچھا تو اس نے کہا یہ ضعیف ہے. حاکم نے کہا وہ صاحب عجائب و افراد اور الثقات، سکہ راویوں سے عجیب اور غریب باتیں بیان کرتا تھا. خطیب نے کہا اس کے ساتھ حجت نہیں پکڑی جاتی. خلیلی نے کہا اس کو یہ استاد کے ساتھ مشہور ہے، یہ پکا استاد، اور اس فن کی پہچان بھی رکھتا تھا، اور یہ ضعیف تھا. اس کو محدثین انہوں نے ضعیف کہا ہے. اس سے ملامی اور احمد محمد البصیر نے عجیب باتیں بیان کی ہیں. تو یہ آدمی جو ہے وہ 340 میں فوت ہوا ہے. اور آخر میں امام ذہبی نے فرمایا کہ اس نے مسند ابو حنیفہ کے نام سے کتاب لکھی تھی. تو یہ جھوٹا آدمی تھا. اس جھوٹے آدمی کی لکھی کتاب ہے جسے اسکفی نے ایک حنفی فقیہ تھا لے کے تو پوری کتاب جو ہے وہ جمع کر دی ہے. تو یہ ساری کی ساری کتاب ثابت نہیں. اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے، دوسری بات ہے کہ یہ صحابہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں، یا سینان اس کو غیر فقیہ کہتے ہیں، ان کی روایتیں موجود ہیں. عبداللہ بن عمر کو بچہ کہتے ہیں، ان کی روایتیں موجود ہیں. تو ایسی بات ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری کتاب ہی ثابت نہیں، یہ کتاب ہی جو ہے وہ جیلی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں جس سے دیوبندی بریلوی خوب پھنستے ہیں. صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں صحیح بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت آئی ہے، تو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت بھی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے قضائے حاجت فرما رہے تھے.
تو بیٹھ کر بھی قضاء حاجت کرنا جو ہے وہ قضاء حاجت، بڑا پیشاب بھی ہے چھوٹا، دونوں قضاء حاجت ہے. تو یہ صحیح بخاری سے ثابت ہو گیا. یہ جو مسند امام اعظم کے نام سے کتاب ہے، اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی روایت تو موجود ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے والی کوئی روایت موجود نہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں اوقاروی پارٹی کو کہ تم ذرا اپنی اس کتاب پر عمل کرو نا. یہ جس کو تم کہتے ہو کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے